بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز 24 دسمبر کو متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کی جانب سے ایک کلچر ڈے کا اہتمام کیا گیا تھا گورنر ہاؤس میں، اور پوری سرکاری سرپرستی میں وہ کلچر ڈے منانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کلچر ڈے کے حوالے سے جو 2 روز پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں ان تمام دوستوں سے، تمام ساتھیوں سے یہ اپیل بھی کی تھی کہ ایک تو یہ جو کلچر ڈے ہے، متحدہ قومی موومنٹ 90 یا الطاف حسین صاحب جس نے مہاجر نام کی شناخت کرائی تھی، ان سے اس کلچر ڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اس کے باوجود بھی اس کلچر ڈے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں پہنچ کر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جس نے اس مہاجر لفظ کو متعارف کرایا تھا، یا جس نے اس شناخت پیدا کی مہاجر کی، اس کو ضرور یاد رکھا جائے۔ تو وہاں پر سینکڑوں ایسے کارکنان تھے، ایسے وفا پرست ساتھی بھی تھے، اور کچھ حق پرست ساتھی بھی تھے جنہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو اس تقریب میں یاد رکھا۔ اور پورا جو پنڈال تھا ایک موقع پر وہ الطاف حسین کے نعروں سے گونج رہا تھا، جس طرح سے عموماً متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے ہوں یا جلوس ہوں یا کوئی بھی تقاریب ہوں، تو اس میں عموماً متحدہ قومی موومنٹ 90 کے حوالے سے نغمے گونجتے ہیں، اور وہاں الطاف حسین صاحب کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور بعض موقعوں پر تو جو کارنر میٹنگز تھی یا جو جلوس تھے یا جو تقاریب تھی، اس میں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب چند لوگوں بعد ہی الطاف حسین صاحب اس پنڈال میں خطاب کریں گے، اس پنڈال سے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو گورنر ہاؤس کی بھی یہی صورتحال تھی، اگرچہ گورنر ہاؤس میں داخلے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ شناختی کارڈ جمع کروائیں، اور پھر وہاں مشینیں رکھی گئی تھیں، شناختی کارڈ کی کاپیاں کرائی جا رہی تھیں، اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کی انٹری کی جا رہی تھی کہ کون کون لوگ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو پوری طرح سے وہ انتظامات کیے گئے تھے کہ جو بھی الطاف حسین صاحب کا نعرہ لگائے گا یا جو لوگ اس نعرے میں اس میں شرکت کریں گے، تو ان کو پوری طرح سے گرفت میں لیا جائے گا۔ لیکن وہ تمام حربے، وہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں جب وہاں وفا پرست اور حق پرست ساتھیوں نے مل کر متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ تھے، جو حقیقی لوگ تھے، انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کے نعرے لگائے، اور پھر یہ بھی نعرے میں آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جہاں الطاف نہیں، وہاں جو ہے وہ مہاجر کا لفظ، اور مہاجر جو ہے کلچر ڈے کسی کام کا نہیں۔ تو اس ٹائپ کے مختلف نئے نعرے بنائے گئے تھے، اور اس طرح سے اس پوری محفل کو ان وفا پرست ساتھیوں نے لوٹ لیا۔ اور بعض لمحوں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب چند لمحوں بعد ہی الطاف حسین صاحب ٹیلی فون پر خطاب کرنے والے ہیں۔ تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب خود وہاں موجود تھے، اور پھر وہ جب نیچے آئے تو انہوں نے انتظامیہ کو احکامات دیے، اور پھر انتظامیہ کے ذریعے ان نوجوانوں کو، کچھ لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور کچھ لوگوں کو خاموش کرا دیا گیا۔ تو یہ تھی صورتحال مہاجر کلچر ڈے کی۔ اور پھر مہاجر کلچر ڈے میں جو تھا، وہ کلچر ڈے ایسا تھا کہ جس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی تقریریں کرنی ہیں، جبکہ اسٹیج پر جو اسٹیج بنایا گیا تھا، جو لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے اسٹیج پر، وہاں کسی مہاجر اکابرین کی تصویر بھی نہیں تھی، اور وہاں کسی قسم کی ایسی کوئی تصویر موجود نہیں تھی کہ جس سے یہ محسوس کیا جا سکے کہ یہ مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کو کے لیے کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے اس پاکستان کو بنانے میں 20 لاکھ قربانیاں دی تھی، یا پاکستان کو کس طرح سے بنایا گیا تھا، یا وہ جو بزرگ جو آج بھی جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ میرے خود گھر میں موجود ہیں 45 سالہ شخص
جو میرے عزیز ہیں انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے بنا تھا اور کتنی قربانیاں دی گئی تھی اور کس طرح سے ہجرت کی گئی تھی، تو ایسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے تھا اس کلچر ڈے کے موقع پر، تاکہ وہ بتاتے کہ پاکستان کو بنانے میں کس طرح سے قربانیاں دی گئی تھی اور ان کے ساتھ اس سفر میں کس قسم کی تکالیفیں انہیں برداشت کرنا پڑی تھی۔ تو وہ تمام چیزیں تو الگ، وہاں جو شہید ہوئے تھے، جو مہاجر اکابرین، نہ تو ان کی تصویریں تھیں، نہ ہی ان کو یاد کیا گیا، نہ ہی ان کے کارناموں پر جو ہے وہ کچھ مقالے پڑھے گئے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ جو تحریک تھی جس کے نتیجے میں 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اس میں جو شہید ہوئے تھے، جو ہمارے اکابرین تھے، جو لیڈران تھے، جن لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی اور جن لوگوں نے ہجرت کے بعد بھی قربانی دی تھی، وہ کون کون لوگ تھے، تمام لوگوں کا ذکر جو تھا وہ ہمارے جو نام نہاد لیڈر تھے مہاجر کلچر ڈے منانے والے، وہ سب بھول چکے تھے، اور محض گورنر صاحب اپنی گورنری بچانے کے لیے کوشاں تھے، اور وہاں مشورے کر رہے تھے کہ مجھے استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور پھر دوسرے جو لیڈران تھے ان لوگوں نے اپنی جو سیاست چمکانی تھی۔ تو یہ ایک شو تھا ان کی تقریروں کا، اور اس شو کے ذریعے وہ اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا جلسہ ہے، مہاجر کلچر ڈے بالکل کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر جن لوگوں نے بھی یہ پوری تقریب دیکھی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا۔ پھر پلاٹ کے لالچ میں لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور جو پلاٹ دیے گئے جن لوگوں کی قراردادی میں جن کے نام آئے، ان میں آدھے لوگ بھی اس کراچی سے ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ دوسرے صوبوں کے لوگ تھے جن لوگوں کو پلاٹ بھی دیے گئے اور ان کا تعلق بالکل کراچی سے نہیں تھا۔ ان میں سے 50% ایسے لوگ تھے جن کے شناختی کارڈ قراردادی میں نکالے گئے، وہ ان کا کراچی شہر سے بالکل تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد آج صبح جب میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی تو اس میں کامران ٹیسوری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب دونوں نے مل کر پریس کانفرنس کی اور کچھ سوالات کے جواب بھی دیے۔ تو آج مراد علی شاہ صاحب نے پاکستان کے حوالے سے جو ذکر کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، اور نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں پاکستان کے خاطر۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کب ہوئی تھی اور کس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان کے حوالے سے کون سی کاوشیں ہیں؟ بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد تھے سر شاہ نواز بھٹو، وہ اس وقت جوناگڑھ کے وزیر اعظم تھے جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جوناگڑھ ریاست ہندوستان کے حوالے کر دی تھی۔ تو بھٹو خاندان کی یہ قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے، اور 1971 میں جو پاکستان دو لخت ہوا، ان 3 کرداروں میں ذوالفقار علی بھٹو کا دوسرا نمبر تھا پاکستان کو توڑنے میں۔ اور پھر مراد علی شاہ صاحب کو نے ان 2 شہیدوں کا نام ضرور لیا، لیکن وہ لیاقت علی خان کا نام لینا بھول گئے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر شہادت نوش کی تھی۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل تھا کل گورنر ہاؤس میں بھی، اور آج جو مزار قائد پر جو اسپیچ کی گئی یا جو پریس کانفرنس تھی وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی۔ رات گئے جب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے سرکاری سطح پر مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں منایا جا رہا تھا، تو این اسی وقت ہزاروں کارکنان، میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 15 ہزار متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان 90 پر پہنچ کر الطاف حسین کی یاد میں شمع روشن کی ہوئی تھی، نعرے بازی کی جا رہی تھی، اور الطاف حسین صاحب کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔ پابندی کے باوجود، سختیوں کے باوجود، یہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 پر موجود ہیں، اور ان لوگوں نے اسی ماحول کو پیدا کر دیا جو پابندی لگنے سے پہلے تھا، جب کبھی الطاف حسین صاحب کا خطاب شروع ہوتا تھا، لیکن
کل رات الطاف حسین صاحب کا کوئی خطاب نہیں تھا، کوئی رابطہ کمیٹی کا اجلاس نہیں تھا، کوئی وہاں قیادت موجود نہیں تھی، لیکن لوگوں نے خود ہی قیادت سنبھالی ہوئی تھی، اور کم سے کم 10 سے 12-15 ہزار یہ نوجوان 90 پر پہنچ کر اپنے قائد الطاف حسین صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور انہیں یاد کر رہے تھے، ان کے نام پر نعرے لگائے جا رہے تھے، اور شمع روشن کی گئی تھی۔ تو کل کا جو 24 دسمبر کا دن تھا، ویسے تو کوشش کی گئی کہ اس کو ہائی جیک کیا جائے، ایک طرف سے انہوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد نے، لیکن پوری طرح سے کل کراچی اور حیدرآباد میں کل کا دن بھی جو تھا وہ پوری قوم نے الطاف حسین کے نام کیا۔ اور یہ جو کل کا دن تھا اور کل کی جو تقاریب تھیں، اس کو دیکھ کر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے جنہوں نے الطاف حسین پر پابندی عائد کی ہے، زبان کی پابندی، سیاست کی پابندی، یا جو ان کے کارکنان پر مظالم ڈھا رہے ہیں مسلسل، ان کو اب یہ سوچنا ہوگا اور یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام جبر تشدد کے باوجود، آپ لوگوں کے دلوں سے الطاف حسین کو نہیں نکال سکے، اگرچہ آپ نے ماضی میں بھی کوشش کی کہ الطاف حسین کا نعم البدل پیدا کیا جائے، اور اب بھی آپ کی یہی کوشش ہے کہ گورنر کی صورت میں الطاف حسین کا نعم البدل لایا جائے۔ تو دلوں میں آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ان کے دلوں میں الطاف حسین صاحب بسے ہوئے ہیں، تو اب یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ اب اس پابندی کا خاتمہ کریں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور الطاف حسین سے بیٹھ کر بات کریں، اس لیے کہ اس کے پاس 4 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ لوگ کراچی کا دعویٰ کرتے ہیں، کل گورنر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی میرا شہر ہے، مراد علی شاہ صاحب نے کہا آج صبح کہ کراچی میرا شہر ہے۔ کراچی شہر اس کا ہے جس کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے۔ کراچی شہر بھی اس کا ہے، اور کراچی کی رونق بھی اسی کے نام پر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔